باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں آج ہماری بحث ہے تقسیم المنفصلہ۔ یہ تقسیم ثانی ہے، یہ دوسری تقسیم ہے منفصلہ کی۔ اس سے پہلے ہم نے منفصلہ کی جو تقسیم کی تھی کیا تھی؟ عنادیہ اور اتفاقیہ، صحیح ہے۔ اور یہ دوسری تقسیم ہے تقسیم منفصلہ کی۔ کیا ہے یہ تقسیم، کس اعتبار سے ہے؟ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، منفصلہ کس کی تقسیم ہے یہ تو پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ ہے؟ شرطیہ کی۔ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقدم اور تالی۔ یہ شرطیہ ان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ آج جو تقسیم ہے وہ تقسیم کس عنوان سے ہے؟ وہ تقسیم ہے کہ مقدم اور تالی کب جمع ہو سکتے ہیں، کب جمع نہیں ہو سکتے۔ امکان ہے جمع ہونے کا یا ان کا جمع ہونا کیا ہے؟ مستحیل ہے۔ تو ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے۔ ایک ہوتی ہے حقیقہ، ایک ہوتی ہے مانعۃ الجمع، ایک ہوتی ہے مانعۃ الخلو۔ اور ان سب کی ہوتی ہے ایک موجبہ اور ایک سالبہ۔ حقیقہ کیا ہے؟ حقیقہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ دونوں میں مستحیل ہے مولانا۔ کیا ہے؟ مستحیل ہے کہ جمع ہو، مستحیل ہے کہ کیا ہو؟ مرتفع ہو۔ دونوں مستحیل۔ مستحیل کس کو کہتے ہیں؟ ناممکن کو، صحیح۔ سالبہ میں کیا ہوگا؟ موجبہ میں مستحیل اجتماع بھی ایسے کر دیتے ہیں، اجتماع بھی مستحیل، اجتماع مستحیل اور ارتفاع بھی مستحیل ہے۔ دونوں مستحیل ہیں۔ سالبہ میں کیا ہے؟ امکانی اجتماع اور امکان ارتفاع۔ امکان پایا جائے گا۔ مثلا پہلے کی مثال کیا ہے موجبہ کی؟ العدد الصحیح اما یکون زوجا او فردا۔ تو اجتماع مستحیل ہے نہیں ہے کہ کوئی ایک نمبر عدد بھی ہو اور فرد بھی ہو۔ مقدم و تالی اجتماع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اجتماع مستحیل ہے۔ ارتفاع مستحیل، ارتفاع بھی مستحیل ہے کہ کوئی ایک نمبر لیں، جیسے 3 لیں، 5 لیں، 10 لیں، 20 لیں، 25 لیں، صحیح ہے، 102 لے لیں، کوئی نمبر لے لیں چھوٹا چاہے بڑا، کہ نہ وہ زوج ہو نہ فرد ہو، نہ آڈ ہو نہ ایون ہو، ممکن ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ اجتماع بھی مستحیل ہے اور ارتفاع بھی مستحیل ہے۔ واضح؟ دوسرے میں دیکھیں سالبہ کی جو مثال ہے، لیس الانسان اما ان یکون ناطقا او قابلا للتعلیم۔ یہاں پہ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں لیس الانسان، کیا مثال ہے وہاں کتاب میں؟ صحیح کیا ہے؟ اما ان یکون شاعرا او کاتبا۔ کہ اب مجھے بتائیے ایک انسان امکان اجتماع ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان کاتب بھی اور شاعر بھی ہو، امکان اجتماع ہے، امکان ارتفاع بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہو نہ
کاتب ہو نہ شاعر ہو. صحیح ہے. تو ہے منفصلہ لیکن اس میں کیا ہے؟ سالبہ ہے. اس لیے اس میں کیا ہو جائے گا؟ امکان ارتفاع بھی ہے اور امکان اجتماع بھی ہے. دونوں ممکن ہے. اجتماع بھی ممکن ہے کہ مقدم و تالی کے درمیان اجتماع ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقدم و تالی دونوں کیا ہو جائیں؟ مرتفع ہو جائے. نہ مقدم رہے نہ تالی رہے. صحیح. اب اسی اعتبار سے یہاں پہ دیکھیں مانعۃ الجمع میں جب آتے ہیں تو مانعۃ الجمع کی بھی موجبہ اور سالبہ بنے گی. مانعۃ الجمع جو موجبہ بنے گی اس میں کیا ہے؟ استحالت اجتماع ہے لیکن امکان ارتفاع ہے. استحالت اجتماع یعنی جمع ہونا مستحیل لیکن دونوں نہ ہو یہ ممکن ہے. سالبہ میں آ جائیں گے تو الٹا کر دیں، امکان اجتماع اور استحالت ارتفاع. سمجھ میں آیا کیسے؟ موجبہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ استحالت اجتماع اور امکان ارتفاع. سالبہ میں کیا کریں گے؟ استحالت اجتماع اور نہیں، امکان اجتماع اور ارتفاع استحالت ارتفاع. صحیح. اس کا برعکس کر دیں گے آپ تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مانعۃ الجمع ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں تطبیق عبارت میں مزید بات واضح ہو جائے. تقسیم المنفصلۃ رقم ثانی. منفصلہ کی یہ دوسری تقسیم ہے. کیا ہے مولانا؟ تنقسم المنفصلۃ علی اساسی. منفصلہ تقسیم ہوتی ہے اس بنیاد پر من استحالت اجتماع طرفیہا کہ اس کے دونوں اطراف کا جمع ہونا کیا ہے؟ محال ہے. استحالت اجتماعی طرفیہا یعنی اس کے دونوں جانب. طرفہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقدم اور تالی. مقدم اور تالی کا جمع ہونا کیا ہے؟ محال ہے. استحالہ یعنی محال ہے. وَإِسْتِحَالَةُ ارْتِفَاعِهِمَا صحیح ہے. اور اس کا مرتفع ہونا بھی کیا ہے؟ محال ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ تو ایک قسم ہماری کیا ہوگی کہ جس کا جمع ہونا بھی محال اور مرتفع ہونا بھی محال. پھر ایک اور قسم آئے گی امکان و اجتماعہما ان کا جمع ہونا ممکن ہو اور ان کا مرتفع ہونا بھی کیا ہو؟ ممکن ہو. تو نمبر ایک انہوں نے دیا مولانا الحقیقیہ. نمبر دو آ جائے گا مانعۃ الجمع. نمبر تین آئے گا مانعۃ الخلو. صحیح. اور اس طرح سے یہ بحث ہماری مکمل ہو جائے گی اور ہم داخل ہو جائیں گے کس میں؟ استدلال میں، جو ابھی ہم لوگ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. جسے کب پڑھیں گے؟ امتحانات کے بعد. اس کے بعد ہم لوگ ریویژن کر لیں گے اس کتاب کا تاکہ جو پچھلا ہو اس کو آپ کو ازبر ہو جائے. حقیقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهِيَ ذَاتُ فَرْعَيْنِ اس کی دو فرعیں ہیں، دو شاخیں ہیں. سب کی دو شاخیں ہیں مولانا، چاہے وہ حقیقہ ہو چاہے مانعۃ الجمع ہو یا مانعۃ الخلو. ایک ہے موجبہ الحقیقیۃ الموجبہ ہی ما حکم فیہا جس میں حکم لگایا جائے باستحالت اجتماع طرفیہا. صحیح ہے کہ اس کے دونوں اطراف کا جمع ہونا کیا ہے؟ محال ہے. استحالت اجتماع طرفیہا یعنی مقدم اور تالی کا جمع ہونا محال ہے. وَإِسْتِحَالَةُ ارْتِفَاعِهِمَا اور ان دونوں کا مرتفع ہونا بھی محال ہے. مثل جیسے العدد الصحیح عدد صحیح اما ان یکون زوجا او فردا. عدد صحیح یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا. العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردان. عدد صحیح یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا. کہہ رہے ہیں فالزوج والفرد
زوج اور فرد لا یجتمعان فی عدد، کسی ایک عدد میں جمع نہیں ہوں گے. فیکون زوجا و فردا، کہ ایک ہی عدد کیا ہو جائے، زوج بھی ہو فرد بھی ہو. 3 لے لیں 5 لے لیں، 5 کیا ہو یعنی آڈ بھی ہو اور ایون بھی ہو. صحیح، ایسا ممکن نہیں ہے، محال ہے. ولا یرتفعان عنہ، اور مرتفع بھی نہیں ہوں گے کہ نہ وہ آڈ ہونا ایون ہو، زوج ہونا فرد ہو. فیکون لا زوجا ولا فردا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ لا زوج ہو نہ لا فرد ہو. یعنی جمع ہونا بھی محال اور مرتفع ہونا بھی محال ہے. سمجھ میں آیا؟ اب حقیقیت سالبہ کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جہاں پہلا والا کیا تھا کہ دونوں چیزیں کیا ہیں، محال، جمع ہونا بھی محال اور مرتفع ہونا بھی محال. اب جو دوسرا آ رہا ہے سالبہ، اس میں دونوں چیزیں ممکن، جمع ہونا بھی ممکن، مرتفع ہونا بھی ممکن ہے. کیسے دیکھیے آئی مولانا؟ الحقیقیت السالبہ وہی ما حکم فیہا، وہ جس میں حکم لگایا جائے کس کا، بامکان اجتماع طرفیہا، صحیح، دونوں اطراف کے جمع ہونے کا، کہ اس کے مقدم و تالی کیا ہوں گے، جمع ہونا ان کے لیے کیا ہوگا، ممکن ہوگا. وامکان ارتفاعہما، پہلے والے میں کیا تھا غلام علی، دونوں باتیں کیا تھی، محال. یہاں دونوں باتیں کیا ہیں، ممکن، اجتماع بھی ممکن اور ارتفاع بھی ممکن. کہنا لیس الحیوان، ضروری نہیں ہے کہ حیوان اما یکون ناطقا، یا تو ناطق ہو، و اما یکون قابلا للتعلیم، یا قابل تعلیم. کیوں کہا ان کا جمع ہونا بھی ممکن اور مرتفع ہونا بھی ممکن. کہنا لیس فالناطق والقابل للتعلیم، کہہ رہے ناطق و قابل للتعلیم یعنی جسے سکھایا جا سکے. کہہ رہے یجتمعان فی الانسان، یہ دونوں جمع ہوتے ہیں کس میں، انسان میں. لأنه ناطق، اس لیے کہ وہ ناطق بھی ہے، وقابل للتعلیم، اور قابل تعلیم بھی ہے. وَيَرْتَفِعَانِ فِي غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کیا ہوگی، مرتفع ہوگی. صحیح، کس میں، من الحیوانات، دوسرے جانوروں میں. مثلا کتا، نہ وہ کیا ہے، ناطق ہے، نہ قابل تعلیم ہے. کئی مدرسہ دیکھا غلام علی کتوں کا، یا کہیں اسکول سارے کتے جمع ہو کے جاتے ہیں، ان کی اماں فیس بھرنے جاتی ہے، تو کیا ہے، جانوروں میں کیا ہو جائے گا، مرتفع ہونا ممکن ہو. کیوں ممکن ہو جائے گا باقی جانوروں میں، کہہ رہے فإنها ليست بناطقة، اس لیے کہ وہ ناطقہ نہیں ہے. وغیر قابلۃ للتعلیم، اور قابل تعلیم بھی نہیں ہے. صحیح، اتنے پہ رکتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے، اتنا دوہرا لیجئے. کل انشاءاللہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو کو مکمل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.